عقل مند شیر کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بچہ بہت پیارا اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا۔ وہ جنگل میں خوب کھیلتا کودتا، سب جانور اس سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ان کا ہونے والا بادشاہ تھا۔ شیر کا بچہ پورے جنگل میں گھومتا اور سب جانور اس کا خیال رکھتے تھے کیونکہ کچھ دیر پہلے ان کے جنگل کا بادشاہ گم ہو گیا تھا جسے شہر کے لوگ لے گئے تھے۔ اس بات کا صرف شیرنی اور اس کے بھائی کو پتا تھا۔ چھوٹا بچہ بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ زندہ ہے اور ایک نہ ایک دن وہ اسے ڈھونڈ لائے گا جب وہ بڑا ہوگا۔ اب وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب بڑا ہوگا اور کب وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ کر لائے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شیرنی اس کا ڈھیر سارا دھیان رکھتی تھی کہ کہیں شیر کی طرح اس کو بھی نہ کوئی لے جائے۔ وہ اکثر اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا رہتا اور اکثر وہ اس کو اس کے باپ کے بارے میں بتاتی رہتی۔ دن رات ایسے ہی گزر رہتی کہ اچانک شیر کے بچے کو خیال آیا اور وہ اچانک سے رات کو اٹھا اور چل پڑا۔ اس نے رات کو سوتے ہوئے ماں کو دیکھا اور خاموشی سے چلا گیا کہ کہیں آہٹ سے ماں نہ اٹھ جائے۔ یہ سوچ کر وہ جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ابھی نہیں، ابھی میں چھوٹا ہوں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تب جاؤں گا کیونکہ ابھی میں کسی کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ اب وہ خاموشی سے آیا اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح کو اٹھا تو ایک شیر جو اس کا چچا تھا، جو چاہتا تھا کہ یہیں چلا جائے یا اسے مار دیا جائے تاکہ وہ جنگل کا بادشاہ بن سکے، وہ اکثر کچھ نہ کچھ کرتا ایسا کہ شیر کے بچے کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن اتفاق سے ہر دفعہ وہ بچ جاتا، جس کی وجہ سے اس کے چچا کو بہت غصہ آتا تھا۔ شیرنی سائے کی طرح ہر وقت اس کے پاس ہوتی اور اس کا دھیان رکھتی تھی۔ سارے جنگل کے جانور اس کو بہت پیار کرتے تھے، سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے اس کا چچا اس کو کچھ بھی نہ کہہ پاتا، لیکن ہر وقت طاق میں رہتا۔ وقت گزرتا رہا، سال ہا سال گزر گئے۔ اب شیر بڑا ہو چکا تھا اور ایک طاقتور اور مضبوط شیر بن چکا تھا۔ جب اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر کا جو بادشاہ بننے کا خواب تھا وہ ابھی بھی زندہ تھا اور ہر وقت اسی طاق میں رہتا تھا۔ کب اس کے بھائی کا بچہ مر جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ بادشاہت سنبھال لے، لیکن بچپن سے لے کر جانور اس کا اتنا دھیان رکھتے تھے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے۔ اب شیر ایک بہادر اور رحم دل بادشاہ بننے جا رہا تھا، لیکن شیر کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بچپن سے جو بات تھے وہ ہی اسے پورا کرنا تھا۔ اپنے باپ کو ڈھونڈ کر لاتا تھا اور اتنی دیر سے وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن شیر اچانک جنگل چھوڑ کر شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے بڑی مشکلات پیش آئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ شیر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے والد کو شہر میں ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار وہ واپس جنگل میں آ گیا اور جنگل کی بادشاہت سنبھال لی۔